یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا فتح۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع 15 رمضان المبارک کی نسبت سے حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سردار انبیاء کے نواسے، خواتین کی سردار سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لگتے جگر اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال ہیں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 15 رمضان المبارک تمام اہل ایمان و مومن اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے۔ آپ 3 ہجری کو 15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہنچائی تو آپ تشریف لے آئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لیا، اپنی گود میں لیا، اور قربان جائیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی اور دوسری طرف تکبیر کہی۔ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آواز سنی پہلے وہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کے سر انور پر جتنے بال مبارک تھے ان کو جب جدا کیا تو جتنا ان کا وزن بنا تو اس وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں سے حسنین کریمین سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام بھی خود رکھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت علی شیر خدا کے پاس پہنچے تو حضرت علی سے جب حضرت حسن کا نام پوچھا تو آپ نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حرب نام بتایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل کیا اور آپ کا نام حسن رکھ دیا۔ غور کریں تو حسن کا روٹ ورڈ یعنی مادہ اشتقاق حسن سے ہے، حاسین اور حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، جمال۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں بھی حسین و جمیل تھے اپنے نام کی طرح، اپنے اخلاق و کردار میں بھی حسین و جمیل تھے اپنے نام کی طرح، اور آپ ایسے ہی اپنے عبادات میں بھی خوبصورت تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ آپ، روایات میں آتا ہے کہ آپ سر مبارک سے لے کر سینے تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے تو حضرت امام حسن کھیل رہے تھے تو آپ نے فوراً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی شیر خدا سے فرمانے لگے کہ یہ تم میں نہیں ملتا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہے، یعنی یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ملتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امام ہیں، ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں حدیث پاک میں دونوں کا تذکرہ ہمیں ساتھ ملتا ہے۔ آپ سبتین رسول ہیں، آپ حسنین رسول ہیں، یعنی حسنین کریمین ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ محبت اپنے نواسوں سے ہمیں حدیث پاک میں نظر آتی ہے کہ جب حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوتے تو حضرت امام حسن حسین آپ کی پشت پر ہوتے، آپ سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، آپ سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنے احتیاط سے سجدوں سے اٹھتے تھے کہ کہیں حضرت امام حسن اور حسین نیچے نہ گر جائیں۔ آپ کے رونے کی آواز یعنی حسنین کریمین کے رونے کی آواز بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ حضور اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں جنت کے نوجوان کے سردار ہیں، کیونکہ ان کی نوجوانی ایسی عبادت گزاری میں گزرتی ہے، ان کا اخلاق،
ان کی عبادت گزاری اور ان کی بندگی ایسی ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کا لقب تقی ہے، یعنی متقی، پرہیزگار، تقوی والے، ایک لقب سید ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ تو حضرت امام حسن سید ہے، آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو سبط رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کردار کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی عبادت گزاریوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ ذکر الہی میں مشغول رہنے والے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج ادا کیے، مگر بغیر سواری کے۔ سواری موجود تھی مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سواری استعمال نہ کی۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سواری کے ساتھ یعنی سوار ہو کر جانے سے حیا آتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، چونکہ آپ کا تعلق سخی گھرانے سے تھا۔ سخاوت کے واقعات سے پہلے ہم ذرا قرآن کریم کی طرف نظر دوڑائیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مباہلہ ہو رہا تھا اور نجران کے عیسائی سامنے تھے، جب یہ وقت آیا تھا کہ مباہلے کا وقت آیا تھا اور کہا گیا تھا، مفہوم آیت ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو اور ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں جن ہستیوں کو سمیٹا تھا، ابناکم و ابناہم و ابناکم، وہ ابنا وہ بیٹے حضرت امام حسن اور حسین تھے۔ دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں، دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں، فاطمہ کے لال دونوں، مصطفیٰ کی آل دونوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی آل فرمایا۔ جب سب نسب منقطع ہو جائیں گے تو فقط یہ نسب باقی رہے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، مال غنیمت آیا تھا اور مال غنیمت کی تقسیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، آپ نے سب کو جمع فرمایا۔ حضرت امام حسن اور حسین بھی وہاں تشریف فرماتے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت امام حسن اور حسین کو زیادہ حضرت عمر نے دیا۔ جب آپ کو زیادہ ملا تو حضرت ابن عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، میں اس وقت سے دین اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں جہاد کرتا ہوں، میں جنگوں پر جاتا ہوں، میں نے اپنی تلواریں دشمنوں کے خلاف نکالی۔ جب ابھی حضرت امام حسن اور حسین چھوٹے ہی تھے تو آپ نے مجھ سے زیادہ جو ہے وہ مال غنیمت ان میں تقسیم کیا ہے، تو قربان جائیں۔ اب جواب فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام حسین کا نسب بیان فرما دیا کہ ہے مفہوم حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے والد حضرت امام حسن اور حسین کے والد جیسے ہیں؟ کیا تمہارے نانا حضرت امام حسن اور حسین کے نانا جیسے ہیں؟ کیا تمہاری والدہ اپنی والدہ حضرت امام حسن اور حسین جیسی ہیں تمہاری والدہ؟ کیا تمہاری نانی ایسی ہے کہ جیسی ان کی نانی ہے؟ کیا تمہارے ماموں ایسے ہیں کہ جیسے ان کے ماموں ہیں؟ کیا تمہارے چچا ایسے ہیں کہ جیسے ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں؟ یعنی آپ نے نسب بیان کر دیا کہ اتنا اعلیٰ اور پاکیزہ نسب سے آپ کا تعلق ہے، آپ اعلیٰ اور عرفہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ تعلق یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت واضح ہوتی ہے اس جگہ سے کہ آپ حسنین کریمین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جو مجھ سے محبت، ایک معیار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسنین کریمین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یعنی یہ راستہ، یہ طریقہ، یہ اسٹیپس ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ملتے ہیں کہ اہل بیت اطہار وہ گھرانہ ہے، اہل بیت اطہار وہ لوگ ہیں، اور ان میں جن امام کا ہم ذکر کریں حضرت امام حسن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے محبت ہمیں اللہ رب العزت
کے قریب کر دیتی ہے، اور جن سے عداوت ہمیں اللہ رب العزت کی عداوت کا سبب قرار ٹھہرتی ہے۔ تو یہ ہستیاں جنہیں اللہ رب العزت نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ محبتوں سے نوازا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم آپ کی سخاوت کی بات کر رہے تھے، تو آپ اتنے سخی ہیں حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 بار آپ نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور کئی بار آپ اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ سخی تھے۔ وہ واقعہ بھی قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، کیونکہ آپ سخی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ واقعہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں ملتا ہے کہ جب 3 دن کے مسلسل روزے رکھے حسنین کریمین نے اور حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی خادمہ حضرت فضا نے، کہ جب 3 دن کے مسلسل روزے رکھے ہیں اور دروازے پر کوئی سائل آ جاتا ہے، کبھی کوئی یتیم آ جاتا ہے، کبھی قیدی آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، تو آپ نے 3 دن انہیں اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو اس سخی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، ایسی ہی آپ کی سخاوت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے تو آپ اسے انتظار کا کہتے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے تو 3000 درہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3000 درہم جب آتے ہیں، سائل وہ سوال کرنے والا بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے 10,000 درہم مجھے مل جائیں، 5000 درہم مجھے مل جائیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے وہ سارے درہم جتنے آئے تھے 3000 وہ اس سائل کو دے دیے، یعنی آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ آج اگر ہم صدقہ و خیرات کی بات کرتے ہیں تو ہم صدقہ دینے سے پہلے اپنا مال یعنی اپنے اخراجات دیکھتے ہیں، ہم اپنے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کب کیسے خرچ کرنا ہے، ہم نے فیسز دینی ہے، ہم نے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، ہمیں بلز دینے ہیں، ہم پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کا سوچتے ہیں۔ مگر حضرت امام حسن کا آپ کردار دیکھیں، آپ کی سخاوت دیکھیں، یاد کریں کہ جب دیتے ہیں تو مال بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، قرآن کریم نے یہ ہمیں اصول بیان کیا ہے کہ دینے سے چیز بڑھتی ہے، اور ہم شاید اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم دیں گے تو ہماری چیز کم ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت سے تجارت ہوتی ہے، جو ہم دیتے ہیں وہ ہم در حقیقت اللہ سے تجارت کرتے ہوتے ہیں۔ دنیا کا مال، دنیا کا بزنس ہمیں جب نفع دے رہا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، صدقہ و خیرات تو ہم نے جب سے دینا شروع کیا، کم شروع کیا ہے، ہمارے پاس آنا بھی کم شروع ہوا ہے، ہماری رزق میں سے برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سیرت مصطفیٰ سے، سیرت امام حسن سے، سیرت امام حسین سے، سیرت ابو بکر سے، سیرت عثمان غنی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کچھ سبق سیکھیں کہ وہ آج ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے ہم راہ خدا میں خرچ کر دیں، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پیسے سے محبت ہے۔ جبکہ ان ہستیوں کو، حضرت امام حسن کو کا مقصد اللہ کی رضا تھی، اللہ سے محبت تھی، نہ کہ پیسے سے محبت کی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے، اصل چیز ہے اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ کی رضا۔ تو ہم ایک اور میں یہاں واقعہ ذکر کروں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے ساتھ ساتھ وہاں حضرت امام حسن کا آپ کردار اور اخلاق دیکھیں، آپ کا اپنا غصے پر ضبط کرنا دیکھیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ تشریف فرمایا، شخص آتا ہے اور آ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ غور کریں کہ ہمارے والد کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسن مسکرا رہے ہیں، پھر وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، حضرت امام حسن پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ جب وہ سب کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، آپ مسکراتے رہتے ہیں، وہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم بھوکے ہو تو پہلے اسے کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اسے درہم و دینار دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ یعنی قربان جات کے حلم، آپ کی بردباری، آپ کی تواضع پر، آپ کے اخلاق پر ہمیں آج ہمارا غصہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ یعنی یہ سیرت ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ خود کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ کی سخاوت اپنی جگہ کہ آپ سخاوت کر رہے ہیں، آپ سخی ہیں، آپ اسے دے کے نواز رہے ہیں، دے کر بھیج رہے ہیں اپنے دربار سے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دینا اپنی جگہ، مگر آپ دیکھیں کہ جب انہیں گالیاں پڑ رہی ہیں، جب انہیں وہ شخص طعن و تشنیع کر رہا ہے تو آپ جھگڑ نہیں رہے، آپ غصہ نہیں کر رہے، آپ مسکرا رہے ہیں، اور اس مسکراہٹ کتنا بہترین جواب ہے اس شخص کے لیے۔ تو قربان جائیں آپ کی سیرت اور کردار اور آپ کے اخلاق پر۔
پھر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں وہ حضرت امام حسنین کریمین سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے، تشریف فرما تھا باہر، تو کسی بات پر حضرت امام حسن نے فرما دیا کہ تمہارے والد، یعنی حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے والد میرے نانا کے غلام ہیں۔ تو حضرت ابن عمر کو ملال ہوا اور آپ حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ مجھے حسنین کریمین نے ایسا کہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت امام حسن و حسین کا مرتبہ۔ آپ فرماتے تھے کہ انہیں کہو کہ یہ مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یہ میرے لیے سند ہو جائے۔ قربان جائیں، کیا شان حضرت عمر کی ہے اور کیا شان حسنین کریمین کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مرکز اور محور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری عقل مندی ہے۔ یہ قول آپ نے کب ارشاد فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری عقل مندی ہے۔ یہ قول آپ نے ارشاد فرمایا کوفہ کے مقام پر، جب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور اس صلح کے بعد یعنی امت کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا تھا، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی اس کو آپ نے سچ ثابت کر دیا تھا اور امت کو ایک بڑے نقصان سے بچا کر آپ جب وہاں موجود تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ پہلے آپ نے اپنے خطبے میں اپنے نسب کا ذکر فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے اگلوں نے تمہیں ہدایت دی، اور ہم وہ ہیں کہ جن کے پچھلوں سے تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہوئی۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ ہمارے اگلوں نے تمہیں ہدایت دی، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار انبیاء حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دین اسلام سے نوازا، تمہیں دین کی طرف راغب کیا، تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلایا، اور تمہارے پچھلوں نے تمہارے جان اور مال کی حفاظت کی۔ اس سے مراد حضرت امام حسن خود تھے کہ اس جنگ کو، یعنی یہ جو اقتدار کی یا خلافت کے لیے جو ایک محاذ کھڑا ہونے والا تھا، اس سے پہلے حضرت امام حسن نے صلح کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری جان اور مال کی حفاظت فرما لی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مندی کس میں ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری، اور بے وقوفی بدکاری میں، یعنی تقوی اختیار کرنے میں، پرہیزگاری اختیار کرنے میں عقل مندی ہے۔ ایک تو یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری عبادات کے ذریعے، بندگی الہی کے ذریعے، حضور اللہ رب العزت کے حضور جھکنے سے تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے۔ یہاں ایک سائلنٹ میسج آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا، اور وہ سائلنٹ میسج کیا تھا کہ تقوی عبادات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ اپنا حق چھوڑ دینا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر جہاں پر خلافت کا حق تھا آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے ایک سائلنٹ میسج آپ کا یہ تھا کہ یہ بھی تقوی ہے کہ میں نے اپنے حق سے دستبرداری اختیار کر لی، فقط کس لیے کہ امت مسلمہ کو، امت محمدی کو، سرکار کی امت اور اس دور کے لوگوں کو کوئی نقصان، جان اور مال کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت کا پیمانہ قرار دیا۔ ایک اور قول کی طرف آتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی، جو ذکر ہم تنہائی میں کرتے ہیں، بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، مگر حرام سے بچنا، یعنی جب تم کاروبار کر رہے ہو، جب تم کچھ کر رہے ہو، اس وقت حرام سے بچنا یہ بھی ذکر الہی ہے۔ یعنی قربان جائیں، ان دونوں قول سے واضح کیا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اپنے کردار اور اعمال کو بھی سدھاریں، فقط زبان سے ذکر الہی نہ کریں، زبان سے قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، اپنے جسم کو ہم نماز کے لیے تو جھکا رہے ہوں، مگر ہمارے خیالات، ہمارے افکار، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار احکامات الہیہ کے برعکس ہو۔ ایک قول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں اور ذکر کرتے چلوں، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں،
خلوت میں جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی اس پر بھی اجر عظیم ہے، بہت اچھا ذکر ہے، افضل ہے، مگر اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو یاد رکھیں. یعنی جب ہم کوئی عمل سر انجام دے رہے ہوں تو اس میں ہمیں حلال اور حرام کی ہم جب تمیز رکھیں تو یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت ہی کا ذکر ہے. تو آپ کے دونوں اقوال سے بہت واضح ہے کہ آپ تقوی و پرہیزگار اور اپنے اعمال اور معاملات و معمولات میں اللہ رب العزت کے احکام کو اول درجے پر رکھتے تھے. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس ذکر پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.